الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ دوڑو، مقابلہ کرو اپنی رب کی مغفرت کی جانب اور اس جنت کی جانب جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور یہ جنت اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے ماہ شوال کے فضائل و احکام۔ محترم سامعین، آج ماہ شوال کی 11 تاریخ ہے، اور ہم سب لوگ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں، جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مہینے سے ممتاز کر دیا ہے، جداگانہ کر دیا ہے۔ اور ماہ شوال ہجری سال کا 10واں مہینہ ہے۔ اس کی بہت ساری فضائل ہیں، خصوصیات ہیں۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ شوال کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو اس ماہ شوال کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ کی پہلی تاریخ کو عید الفطر منائی جاتی ہے، اور یہ عید الفطر ہم مسلمانوں کی عید ہے، خوشی کا دن ہے، اس میں ہم خوشیاں مناتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس خوشی کی اظہار کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے، تاکہ مسلمان پوری طریقے سے اور کھل کر خوشیاں منائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو دیا ہے وسعت، مال و دولت، ان میں سے کھائیں پئیں اور اچھے سے اچھا لباس زبدن کریں۔
تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے، تاکہ آپ خوب کھائیں، جو چاہے کھائیں، اور اپنے رشتہ داروں کے یہاں جائیں، ان سے ملاقات کریں، خوشی کا اظہار کریں۔ تو یہ ہے اس ماہ کی پہلی خصوصیت کہ اس ماہ کی پہلی تاریخ کو ہم خوشی مناتے ہیں، جس کا نام عید الفطر ہے۔ اسی طرح اس ماہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اگر ماہ رمضان کے روزوں کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھ لیے جائیں تو پورے سال کی روزے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ خصوصیت اس ماہ شوال کی ہے، اور اس تعلق سے بہت ساری حدیث آتی ہیں، جیسا کہ مسلم شریف کتاب الصیام کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ من صام رمضان واتبعہ ستا من شوال کصیام الدہر، کیا کہ جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لیا پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورا زمانہ روزہ رکھا، پورا زمانہ روزہ رکھا۔ اب یہاں زمانے سے مراد کیا ہے؟ اس حدیث پاک کے اندر جو موجود ہے لفظ کانا کصیام الدہر، کہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے گویا پورے زمانہ روزہ رکھا۔ تو یہاں زمانے سے مراد پورا سال ہے، پورا سال، جیسا کہ اس کی تشریح اور اس کی وضاحت دوسری حدیث میں آتی ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ ابن ماجہ شریف کتاب الصیام کی حدیث ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لیے تو گویا اس نے پورے سال روزہ رکھ لیا۔ کیوں؟ اس بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس کو بولنے کے بعد کیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص قیامت کے دن ایک نیکی لے کر آئے گا تو ہم اس کا بدلہ 10 گنا دیں گے۔ اسی طرح مسند احمد، ابن حبان اور نسائی شریف کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزے یہ 10 مہینے کے روزے کے برابر ہیں۔ کیا؟ رمضان کے مہینے کے روزے یہ 10 مہینے کے روزے کے برابر ہیں، اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے یہ 2 مہینے کے روزے کے برابر ہیں۔ تو کتنے ہو گئے؟ یہ پورے سال ہو گئے۔ یہ کس طرح اور کن اصول کی بنیاد پر یہ پورے سال کے روزے ہو گئے؟ کس طرح؟ وہ اس طرح ہے کہ ایک نیکی کا قاعدہ ہے، ثواب کا ایک قاعدہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ کیا؟ وہ اس طرح بیان کیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص قیامت کے دن ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کا بدلہ ہم 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ تو اب اس لحاظ سے ذرا غور کیجیے آپ، جب ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے تو معلوم کیا ہوا؟ رمضان کے ایک دن کے روزے کا ثواب کتنا ہے؟ 10 روزے کے برابر ہے۔ اس کو 10 گنا کر لیں اب تو کیا ہوگا؟ رمضان کے ایک روزے کا ثواب 10 گنا ہے، تو اب رمضان کے 30 روزے کا ثواب کتنا ہوئے گا؟ 300 گنا ہو جائے گا، 300۔ تو اب 300 روزے کا ثواب رمضان کے روزے کا، پھر ادھر شوال کے مہینے کا 6 روزے کا ثواب کتنا ہے؟ 60 دن کے روزے کا ثواب ملے گا آپ کو۔ تو ادھر 300 ادھر 60، تو 360، تو کل ملا کر رمضان کے روزے کا ثواب اور ادھر شوال کے روزے کا ثواب دونوں کو ملا کر 360 ہو جاتے ہیں، اور اس طرح پورا سال ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح رمضان اور شوال کے روزے ملا کر پورے سال کا روزے کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو یہ ہے اس کی وضاحت۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ سوال یہاں پر یہ ہے، مہینہ تو کبھی 29 کا بھی ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند دکھ گیا 29 ہی کا، تو مہینہ کبھی 29 کا بھی ہو جاتا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب اس لحاظ سے تو قاعدہ فٹ نہیں ہوگا آپ کا، جو قاعدہ آپ نے بیان کیا ہے کہ ایک روزے کا ثواب 10 گنا ہے، تو مہینہ کبھی 29 کا بھی ہو جاتا ہے، رمضان کبھی 29 کا بھی ہو جاتا ہے، تب کیا کیا جائے؟
تب تو یہ قاعدہ آپ کا فٹ نہیں ہو پائے گا. جس کا جواب یہ ہے کہ 2 مہینے یعنی رمضان کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ یہ کبھی ناقص نہیں ہوتے ہیں. کیا اس کا جواب کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ یہ کبھی ناقص نہیں ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ گرچہ مہینہ 29 کا کبھی ہو جائے لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب 30 دن کا دے گا آپ کو. گرچہ مہینہ 29 کا ہو جائے، چاند دکھ جائے، لیکن اس کا ثواب، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پوری 30 دن کا دے گا. جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کتاب الصیام کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ شہرانی لا ينقصان. کیا؟ شہرانی لا ينقصان، کہ 2 مہینے کم نہیں ہوتے ہیں، اس میں کمی واقع نہیں ہوتی. کون سا مہینہ ہے؟ شہر عید، عید کے 2 مہینے. وہ کون سے ہیں؟ رمضان و ذو الحجہ. رمضان و ذو الحجہ یہ 2 مہینے، رمضان کا مہینہ اور ذو الحجہ کا مہینہ کبھی ناقص نہیں ہوتا، مطلب کمی نہیں ہوتا. گرچہ مہینہ 29 کا ہو جائے لیکن ثواب کے لحاظ سے اور ایام کے لحاظ سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب پورا آپ کا 30 دن کا دے گا. تو معلوم یہ ہوا گرچہ مہینہ 29 کا ہو جائے رمضان کا، لیکن آپ کا ثواب 360 دن کا آپ کو ملے گا، شوال کا روزے کا ملا کر 300 ادھر اور 60 اس طرح، تو 360. یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے اور اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو قاعدہ ہے نا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہم بڑھا کر دیں گے، جو اللہ بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر، یہ تو ہر نیکی کے لیے عام ہے، ہر نیکی کے لیے عام ہے. یہ تو صرف شوال کے روزے کے ساتھ تو خاص نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر ہم شوال کے مہینے کے بجائے ہم کسی اور مہینے میں 6 روزہ رکھ لیں، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، محرم میں، یا کسی اور مہینے میں روزہ رکھ لیں ہم، تو کیا اس کا ثواب 60 روزوں کے برابر نہیں ہوگا؟ تو اگر ہم رکھ لیں کسی اور مہینے میں، شوال کے علاوہ کے مہینے میں، تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، تو ہم شوال کو چھوڑ دیں، نہ رکھیں، ہم کسی اور مہینے میں روزہ رکھ لیں 6 روزہ، تو کیا ادھر 60 اگر روزہ رکھ لیتے ہیں رجب کے مہینے میں یا شعبان میں یا ذوالقعدہ میں، تو 6 روزہ کا ثواب کتنا ہے؟ 60 ہو جائے گا. تو اب یہ 60 روزے کا ثواب، یہ 6 روزے کا ثواب 60 گنا، اور اس طرف 30 روزے کا ثواب، تو ملا کر کتنے ہو گئے؟ 360. تو کیا آپ پورے سال کا روزے کا ثواب مل جائے گا آپ کو اگر اس کو چھوڑ دیں اس مہینے کو؟ تب یہ اعتراض ایک سوال ہے، تو کیا ہم کو پورے سال کا روزے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ملے گا. آپ اس لیے نہیں ملے گا کہ ماہ شوال کی خصوصیت ہے کہ صرف اسی میں روزہ رکھا جائے. اگر آپ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہیں شوال کے علاوہ کسی مہینے میں، تو یہ خصوصیت آپ کو اور یہ فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. تو یہ خصوصیت صرف ماہ شوال کے ساتھ خاص ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شوال کے ساتھ اس کو بیان کیوں کرتے ہیں؟ ماہ شوال کے روزوں کے ساتھ اس کو بیان کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان کے روزوں کے بعد ماہ شوال کے روزوں کے ساتھ خاص کرنا اور اس کی فضیلت کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روزہ کی فضیلت اسی کے ساتھ خاص ہے، اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے. ورنہ اور کسی اور مہینے میں روزہ رکھ لیں گے آپ تو پورے سال کے روزے کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اس شک کا جواب دیتے ہیں، اگر کوئی سوال کرے، اعتراض کرے تو اس کا جواب دے رہے ہیں. کیا؟ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب یہ دیتے ہیں شبہ کا اور اعتراض کا کہ فَإِن قَالَ قَائِلٌ فَلَوْ صَامَ هَذِهِ 6 أَيَّامٍ مِنْ غَيْرِ شَوَّالٍ يَحْصُلُ لَهُ هَذَا الْفَضْلُ. کوئی شخص اگر یہ کہے اگر ہم روزہ رکھ لیں یا کوئی روزہ رکھ لے یہ 6 روزے شوال کے علاوہ کسی اور مہینے میں، تو کیا یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی ہمیں؟ فَكَيْفَ خُصَّ صِيَامُهَا مِنْ شَوَّالٍ. یہ خصوصیت صرف شوال میں خاص کیوں ہے؟ یہ خصوصیت صرف شوال کے ساتھ ہی خاص کیوں ہے؟ تو آگے بیان کرتے ہیں کیا قیلا کہا جاتا ہے، علماء یہ بیان کرتے ہیں کیا کہ صیامها من شوال
यल्तहिक़ बिसियाम रमज़ान फ़िल फ़ज़्ल फ़यकूनु लहू अज्रुन सियामुद्दहरी फ़र्ज़न। क्या बयान ये करते हैं और जवाब ये देते हैं कि इस महीने में 6 रोज़े रखना, यानी माह शव्वाल में 6 रोज़े रखना, ये रमज़ान के रोज़े की फजीलत के साथ शामिल हो जाते हैं। क्या माह शव्वाल में 6 रोज़े रख लेना ये माह रमज़ान के रोज़ों की फजीलत के साथ शामिल हो जाते हैं और इसका अजर सवाब पूरे साल के फ़र्ज़ रोज़े के बराबर हो जाएगा। यही इसका जवाब। क्या मतलब? ज़रा फ़र्क समझें आप, फ़र्क समझें। अगर कोई शख्स माह शव्वाल का जो रोज़ा है 6 रोज़ा, अगर इस रोज़े को किसी और महीने में रख लेता है, ज़ुल्क़ादा में या ज़ुल्हिज्जा में, तो 60 रोज़ों का सवाब तो मिलेगा उसे, लेकिन नफिल का मिलेगा, फ़र्ज़ का नहीं मिलेगा उसे। ज़रा गौर कीजिए, कोई शख्स अगर शव्वाल के महीने के अलावा किसी और महीने में रोज़ा रख लेता है 6 रोज़ा, तो उसे 10 गुना सवाब तो मिलेगा, लेकिन फ़र्ज़ का नहीं, नफिल का मिलेगा उसे। लेकिन अगर कोई शख्स माह शव्वाल का रोज़ा इसी महीने में रख लेता है 6 रोज़ा, तो उसे नफिल होने के बावजूद उसे फ़र्ज़ रोज़े का सवाब मिलेगा। ये फ़र्क है शव्वाल के महीने के रोज़े का और गैर महीने के रोज़े का। अगर आप इस माह शव्वाल में 6 रोज़ा रख लेते हैं तो ये नफिल रोज़ा होने के बावजूद भी फ़र्ज़ रोज़े का आपको सवाब दिलाएगा। अगर आप छोड़ देते हैं, किसी और महीने में रोज़ा रखते हैं, तो सिर्फ आपको नफिल रोज़े का सवाब मिलेगा, फ़र्ज़ का सवाब नहीं मिलेगा। तो इस तरह क्या होता है, अगर आप रोज़ा रख लेते हैं माह शव्वाल के 6 रोज़ा, तो उधर 300 यहाँ 60, तो 360 मिलाकर पूरा साल के रोज़े का आपको सवाब मिल जाएगा। तो ये है इसकी खुसूसियत। तो हमें चाहिए कि हम माह शव्वाल की रोज़ी की जो फजीलत है उसको हासिल करें, ताकि हमारा शुमार पूरे साल रोज़ेदार में हो जाए, रोज़ा रखने वाले में हमारा शुमार हो जाए। इसी तरह इस माह शव्वाल की तीसरी खुसूसियत ये है कि ये माह शव्वाल अशहर हज है, हज के महीने में से इसका शुमार होता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, क्या अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, कि हज के महीने मालूम हैं, मुतय्यन हैं, फ़िक्स हैं। और इसकी तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं क्या कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही बुखारी के अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये बात मरवी है, बयान की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जो ये बात बयान की है, क्या अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, कि हज के महीने मालूम हैं, मुतय्यन हैं, फ़िक्स हैं। तो इससे मुराद कौन सा महीना है? इससे मुराद माह शव्वाल हैं, ज़ुल्क़ादा है, ज़ुल्हिज्जा है। तो मालूम ये हुआ इस महीने की तीसरी खुसूसियत ये है कि माह शव्वाल हज के महीने में से एक महीना है। ये इसकी फजीलत है, शुरुआत हज के महीने की इसी महीने से हो जाती है। ये है इसकी तीसरी खुसूसियत। इसी तरह इस माह शव्वाल की चौथी खुसूसियत और ये है कि इस माह शव्वाल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह किया था, शादी की थी। और उसी महीने में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुख़्सती भी हुई थी। जैसा कि तिरमिज़ी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं क्या कि तज़व्वजनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी शव्वाल व अदख़लतु अलैहि फ़ी शव्वाल, क्या कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शव्वाल के महीने में निकाह किया, शादी की, व अदख़लतु अलैहि फ़ी शव्वाल, और मेरी रुख़्सती, मेरी जुदाई भी, रुख़्सती भी शव्वाल के महीने में हुई। और आगे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या बयान फरमाती हैं? बयान ये करती हैं कि वो यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये मुस्तहब मानती थी, इसको पसंद करती थी कि सारी औरतों का निकाह शव्वाल के महीने में हो। और आगे बयान तज़किरा मौजूद है कि भला वो कौन सी बीवी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुझसे ज़्यादा खुश नसीब हो, खुशकिस्मत हो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे निकाह जो किया है शव्वाल के महीने में किया है।
اس سے معلوم کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا مطلب کیا ہے، کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باطل عقیدہ کی تردید کرنا ہے، باطل عقیدے کی تردید کرنا ہے، اس کو واضح کرنا ہے۔ اس لیے کہ مجھ سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس ماہ شوال میں شادی بیاہ کو منحوس سمجھتے ہیں، خراب سمجھتے ہیں، اور آج بھی بہت سارے مسلمان ماہ شوال میں شادی بیاہ کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس باطل عقیدے میں ملوث ہیں، گرفتار ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ منحوس نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ کہتی ہیں کہ میں یہ پسند کرتی ہوں، مجھے یہ پسند ہے، مستحب ہے کہ ساری عورتوں کا نکاح شوال کے مہینے میں ہونا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا آج جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ذہن بنا ہوا ہے کہ ماہ شوال میں رخصتی کرنا، شادی بیاہ کرنا، خوشی منانا یہ غلط ہے، منحوس ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی تردید کر دیا، اس کو واضح کر دیا، یہ غلط نہیں ہے۔ اب آئیے، یہ ہے ماہ شوال کی 4 خصوصیات، جو خصوصیت کسی اور مہینوں کو حاصل نہیں ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ماہ شوال کے 6 روزے کی فائدے کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو ماہ شوال کے 6 روزے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ 6 روزے فرض روزے کے برابر ہو جائیں گے پورے سال کے اعتبار سے۔ اگر آپ نے 6 روزے رکھ لیے، رمضان کے فرض روزے رکھ لینے کے بعد، ایسا نہیں کہ وہ روزہ رکھا نہیں اس کو روزہ رکھ لیا، ایسا نہیں ہے، اس کے رکھنے کے بعد اگر یہ روزہ رکھ لیں آپ تو پورے سال کے روزے کے برابر ہو جائے گا، فرض روزے کے برابر میں ہو جائے گا۔ اس کی یہ فائدہ ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، یہ ہے اس کا پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ ماہ شوال کے 6 روزے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ فرض روزوں کی کمی اور نقص کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ روزہ دار روزے کی حالت میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اس سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ نفلی روزے اس کمی کو، نقص کو پورا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک راستہ دکھا دیا، ایک ذریعہ بتا دیا۔ اگر تمہیں کمی واقع ہو جائے فرض میں تو کیا کرو، رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لو۔ اگر آپ رکھ لیں گے 6 روزے تو اس کمی کو پورا کر دے گا یہ۔ اور بھی حدیث ہے، بہت ساری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب یعنی اعمال کے لحاظ سے، اللہ کے حق کے لحاظ سے کیا ہوگا، نماز کا ہوگا، نماز کا ہوگا۔ اگر آپ کی نماز پوری اچھی نکل گئی تو سب میں کامیاب ہو جائیں گے، اگر ناکام ہو گئے تو سب میں پھنستے چلے جائیں گے۔ اسی طرح اور بھی حدیث ہے، اگر فرائض میں کمی واقع ہو جائے گی، اگر آپ کے فرائض میں کمی واقع ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا فرشتوں سے کہ ذرا دیکھو میرے بندوں کے کھاتے میں اس کے نام اعمال میں کچھ نفلی اعمال ہیں، اگر فرض روزوں کے ساتھ، فرض نماز کے ساتھ کچھ اگر ہوں گی آپ کی نفلی نمازیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرض نمازوں کو نفلی نمازوں سے ذریعے پورا کر دے گا۔ اور یہ حال سب فرائض کے ساتھ میں ہوگا، چاہے وہ روزہ کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، ہر فرض مسئلے کے ساتھ میں یہ عمل کیا جائے گا کہ اس کے نفل اعمال کو دیکھا جائے گا، اگر نفل اعمال ہیں تو اس کے ذریعے کمی کو، نقصے کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے اس کا فائدہ کہ یہ فرض میں جو کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، یہ نفل اس کے کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ اسی طرح شوال کے 6 روزے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد روزہ رکھنے کی عادت پیدا ہو جانا اور اس کے عادی ہو جانا، یہ رمضان کے روزے کی قبولیت کی نشانی ہے، اس کی پہچان ہے یہ۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی مومن سے اس کے نیک اعمال قبول کر لیتا ہے، قبول فرما لیتا ہے، تو مزید اس کے نیک اعمال کی توفیق بخشتا ہے، مزید اسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص نیک عمل انجام دے لیا رمضان کے مہینے میں، فوراً عید بعد اسے نیک عمل کی توفیق مل گئی، نیک عمل کرنا شروع کر دیا، تو اس کی پہچان اور دلیل اس بات کی یہ ہے کہ اس کا پہلا والا عمل قبول ہو چکا ہے۔ اس کا پہلا جو عمل کیا ہے رمضان کے مہینے میں، اس سے پہلے وہ اللہ کے یہاں قبول ہو چکا ہے، یہ پہچان ہے۔ کیونکہ
ہر نیک عمل کی توفیق کا مل جانا آگے دلیل ہے کہ آپ کا پہلا عمل قبول ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے ذریعے نیکی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ نے روزہ رکھا رمضان کے مہینے کی اور کیا سوچا کہ رمضان جیسے گزرے گا ہم آزاد ہو جائیں گے، کچھ کریں گے نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ رمضان کے بعد کچھ بھی نہ کریں گے، آپ روزہ بھی نہیں رکھیں گے، آپ نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ آپ اگر آپ نے یہ سوچ کے روزہ رکھا ہے بڑا یہ قید کا مہینہ ہے اور بالکل قید و بند کا مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھنا پڑے گا، ہم کو چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، ایک مہینے کی 2 بات ہی ہیں، جیسے ہی چاند دکھے گی عید کی ویسے ہم آزاد ہو جائیں گے اور گناہ کرنا پھر سے شروع کر دیں گے۔ اگر آپ نے اس نیت سے روزہ رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے عمل کریں گے نہیں، آپ چھوڑ دیں گے، آپ کیونکہ ذہن میں پہلے سے یہ بات ارادہ موجود ہے آپ کا کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا ہم کچھ بھی نہ کریں گے، ہم گناہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیکی کے بعد نیکی کی توفیق کا مل جانا یہ پہلے والے عمل کی قبولیت کی پہچان اور نشانی ہے۔ تو یہ ہے مختصر میں ماہ شوال کی خصوصیات، اس کے فضائل اور اس کے احکام۔ اخیر میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ماہ شوال کی جو فضیلت ہے اور اس کے جو روزے ہیں اسے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا شمار بھی پورے سال روزے دار میں ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔